السلام علیکم. میں آپ سب کو آج کے لیکچر پہ خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا آپ کو پتہ ہے کہ our lecture today is the last lecture of the course. اور ہم جو ٹاپکس اس وقت کر رہے ہیں they are graphs and trees. اور گرافس میں ٹریز میں ہم نے 2 لیکچرز دینے تھے جن میں سے ایک لیکچر ہم آلریڈی دے چکے ہیں, اور آج ہم ٹریز کا ٹاپکس جو ہے یہ بھی کمپلیٹ کر دیں گے ود دا لاسٹ لیکچر آف دا کورس. اچھا, آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں ہم اسپیننگ ٹریز ڈیفائن کریں گے. اسپیننگ ٹریز آر بیسیکلی اسپیشل کائنڈز آف ٹریز. یہ ہم گراف کے ساتھ, کسی بھی گراف کے ساتھ ایک اسپیننگ ٹری ایسوشیٹ کریں گے. تو ان اے وے آج کا ٹاپک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گرافس اور ٹریز دونوں کو لنک کرتا ہے. We will find a spanning tree corresponding to a given graph. تو سب سے پہلے ہم spanning tree کو ڈیفائن کرتے ہیں. Suppose it is required to develop a system of roads between 6 major cities. A survey of the area revealed that only the roads shown in the graph could be constructed. For economic reasons, it is desired to construct the least possible number of roads to connect the 6 cities. اچھا, گراف میں ہمارے پاس جو سچویشن ایز ایکسپلینڈ دا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے پاس there are 6 cities which are labeled A, B, C, D, E and F. یہ ہمارے پاس 6 cities ہیں, اور there is a possibility of building a road between any pair of cities. مثال کے طور پہ اے اور بی کے درمیان ہم روڈ بنا سکتے ہیں, جبکہ اے اور ای کے درمیان روڈ نہیں بنائی جا سکتی. اسی طریقے سے there is no possibility of building a direct road from A to D. یا پھر اس طرح آپ نوٹ کر لیں کہ اے اور سی کے درمیان ہم ڈائریکٹ روڈ نہیں بتا سکتے. تو گراف میں وہ روڈز انڈیکیٹ کر دی گئی ہیں which are possible to be built. ہم نے کرنا یہ ہے کہ منیمم آف نمبر آف روڈز ہم نے بنانی ہے سو دیٹ آل 6 cities are linked. تو اس میں ہم کچھ ایجز کو ریموو کر دیں گے, کچھ روڈز کو ہم ریموو کر دیں گے, اور ہمارے پاس جو گراف باقی آئے گا دیٹ ول لنک آل دا سٹیز. ہم نے اس طریقے سے ایجز کو ریموو کرنا ہے کہ سارے کے سارے سٹیز کو لنک کیا جا سکے. تو اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ ہم نے کچھ روڈز جو ہیں اس گراف میں سے کچھ ایجز کو ہم نے ریموو کر دیا ہے. دا ایجز دیٹ وی ہیو ریمووڈ آر اے ایف, ایف ای, بی ای اینڈ ای ڈی. یہ ہمارے پاس ہے. دس از اے اسپیننگ ٹری ناؤ. اور اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ سنس اٹس اے ٹری اور نمبر آف ورڈسز آر 6 اینڈ نمبر آف ایجز is 6 minus 1, that is 5. اچھا, ابھی جو ہم نے اگزامپل کی ہے اس میں ہمارے پاس ایک روڈ نیٹ ورک تھا, اور پاسبلٹی آف اے روڈ نیٹ ورک ہمارے پاس تھی, اور سروے کے مطابق ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ روڈز بنائی جا سکتی ہیں اور یہاں پہ روڈز نہیں بنائی جا سکتی. تو ہم نے یہ کیا کہ ان روڈز کو آئیڈینٹیفائی کر دیا جن کی مدد سے ہم سارے کے سارے سٹیز کو اپروچ کر سکتے ہیں فرام ون سٹی ٹو اندر سٹی. ہو سکتا ہے ہمارے پاس ڈائریکٹ روڈ اویلیبل نہ ہو, لیٹس سے مے ناٹ بی اے ڈائریکٹ روڈ فرام اے ٹو ای, بٹ اے ٹو ای وی کین ٹریول فرام مے بی اے ٹو سی اینڈ دین فرام سی ٹو ای. تو یہ جو ہمارے پاس اب نیٹ ورک آیا ہے یہ بیسیکلی ایک اسپیننگ ٹری آ گئی ہے. اب ہم اسپیننگ ٹری کو فارملی ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کی کچھ پراپرٹیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا پراپرٹیز آتی ہیں ہمارے پاس. A spanning tree for graph G is a subgraph of G that contains every vertex of G and is a tree. یہ اس کی فارمل ڈیفینیشن آ گئی ہے کہ پہلی بات کیا ہے, سب گراف آف G that contains every vertex of G and itself is a tree. اب کچھ اس کی پراپرٹیز ہم نوٹ کرتے ہیں کہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایوری کنیکٹڈ گراف ہیز اے اسپیننگ ٹری. اب ہم اس چیز کو ایگزامپلز میں اور ایکسرسائز میں کریں گے کہ ہمارے پاس گرافس گیون ہوں گے
and we will be asked to find a spanning tree. تو ہم نوٹ کریں گے کہ every connected graph has in fact number of spanning trees. ہمارے پاس بہت سے spanning tree بنائے جا سکتے ہیں corresponding to a given graph. A graph may have more than one spanning tree. Usually it has more than one spanning tree. Any two spanning trees for a graph have the same number of edges. یہ تو بالکل کلیئر ہے کیونکہ جو بھی اسپیننگ ٹری ہمارے پاس آئے گا اٹ میں نمبر آف ایجز ول بی اکول ٹو 1 مائنس دا نمبر آف ورڈسز. تو جو بھی ہم اسپیننگ ٹری لیتے ہیں اس میں نمبر آف ایجز وہی آئے گا جو کہ اس کے نمبر آف ورڈسز میں سے 1 کو مائنس کرنے سے آتا ہے. اور فورتھ ہمارا جو ریمارک ہے اف اے گراف از ٹری دین اٹس اونلی اسپیننگ ٹری از اٹ سیلف. اگر کوئی گراف آلریڈی ٹری ہے تو دین اٹس اے اسپیننگ ٹری. اچھا اب ہم موو کریں گے ٹورڈز الگوریدمس. پہلے تو بالکل ہم بغیر کسی الگوریدم کے ایک پروسیس بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اسپیننگ ٹری بنا سکتے ہیں فار اے گیون گراف. تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ گراف کو دیکھتے ہیں تو اگر کوئی اس میں سرکٹس موجود ہیں, اگر سرکٹس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اٹس آلریڈی اے ٹری, اٹس آلریڈی اے ٹری اینڈ دین اٹس اے اسپیننگ ٹری. لیکن اگر اس میں سرکٹ موجود ہے تو آپ ایجز کو ریموو کرتے جائیں ون بائی ون سو دیٹ آل سرکٹس آر ریمووڈ. ڈسکنیکٹ نہیں کرنا گراف کو, لیکن سرکٹ سارے کے سارے ہم نے ریموو کر دینے ہیں. اور جب سارے کے سارے سرکٹس ریموو ہو جائیں گے تو ہمارے پاس جو گراف باقی رہ جائے گا دیٹ ول بی دا اسپیننگ ٹری. اب آپ یہ نوٹ کریں کہ ہمیں کتنے ایجز ریموو کرنے پڑیں گے. لیٹس سپوز دیٹ دا گیون گراف ہیز ای ایجز. نمبر آف ایجز ان دا گیون گراف از ای اور نمبر آف ورٹسز جو ہے وہ وی کے برابر ہے. اب اگر نمبر آف ورٹسز وی کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسپیننگ ٹری ول ہیو وی مائنس 1 ایجز. تو اب گیون جو ہمارے پاس گراف تھا دیٹ ہیڈ ای ایجز, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ریموو کرنے پڑیں گے ای مائنس وی پلس 1 ایجز ریموو کرنے پڑیں گے اس میں سے, گیون گراف میں سے, سو دیٹ اٹ بیکمز اے اسپیننگ ٹری. تو اب اس پروسیس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں ایک ایگزامپل میں کہ کیسے اسپیننگ ٹری کو بنایا جا سکتا ہے. تو پہلی ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر جس میں کہ گراف گیون ہے اور ہم اس گراف سے ایک اسپیننگ ٹری بنا سکتے ہیں. تو ہم 1 بائی 1 ہم جتنے بھی سرکٹس ہیں ان کو ختم کرتے ہیں. پہلا سرکٹ آپ یہ نوٹ کریں کہ اے بی از اے ٹرائنگل. اس ٹرائنگل میں سے کسی ایک ایج کو ریموو کر دیں گے سو دیٹ اٹ از نو مور اے سرکٹ. تو وی چوز اے ایف ٹو بی ریمووڈ. ہم اے ایف والے ایج کو ریموو کر دیتے ہیں. ناؤ بی ای ایف از اندر سرکٹ. اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم ایک ایج ہم ریموو کر دیتے ہیں. سو وی ریموو ایف ای. اور پھر ہمارے پاس بی سی ای از اندر سرکٹ اور اس میں سے بھی ہمیں ایک ایج ریموو کرنا پڑے گا. لیٹس ریموو بی ای. اینڈ فائنلی وی آر لیفٹ ود ون مور سرکٹ سی ڈی ای اور اس میں سے ہمیں ایک ایج ریموو کرنا ہے. لیٹس ریموو ای ڈی. اس طرح ہمارے پاس جو ٹری ہے اٹس اے اسپیننگ ٹری. ناؤ جو ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے یہ سب گراف آف دا گیون گراف از اے اسپیننگ ٹری. اچھا ایک چیز آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جو ہمارے پاس گیون گراف تھا اٹ ہیڈ 9 ایجز اور ورڈسز کی تعداد چونکہ 6 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیڈ ٹو ریموو 9 مائنس 6 پلس 1 دیٹ از 4 ایجز. ہمیں 4 ایجز ریموو کرنے پڑے فار obtaining دا اسپیننگ ٹری. اچھا جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے فار ریموونگ ایجز. ہم سرکٹ میں سے جب اب سرکٹ کو ختم کرنا ہے تو سرکٹ کے کسی بھی ایج کو ہم ریموو کر سکتے ہیں. تو اس میں ہماری کنسیڈریشن صرف یہی ہوتی ہے کہ ہم ہمارا گراف جو ہے کنیکٹڈ ہی رہے. تو ایز لانگ وی آر ریموونگ ایجز فرام سرکٹس تو ہمارا گراف کبھی بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا. اچھا اب ہمارے پاس چونکہ چوائس ہے فار ریموونگ ایجز اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر کین بی نمبر آف اسپیننگ ٹریز کورسپونڈنگ ٹو اے گیون گراف. اب ہماری اگلی ایکسرسائز جو ہے اس میں ہم ایک چھوٹا سا گراف لیں گے اور اس گراف کے سارے اسپیننگ ٹریز کو ہم نے معلوم کرنا ہوگا. تو وی کین ڈو اٹ ویری ویری کوئکلی. سو لیٹس سی دس گراف. فائنڈ آل دا اسپیننگ ٹریز آف دا گراف given below. This graph has 4 vertices V0, V1, V2 and V3
اینڈ اٹ ہیز 5 ایجز. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسپیننگ ٹری بنانے کے لیے وی ول ہیو ٹو ریموو 5 minus 4 plus 1 دیٹ از 2 ایجز. ہمیں 2 ایجز کو ریموو کریں گے تو ہمارے پاس جو سب گراف آئے گا دیٹ ول بی اے اسپیننگ ٹری. اچھا پہلا جو ہم نے سولوشن اس کا لیا ہے اس میں ہم نے جو 2 ایجز ریموو کیے ہیں دے آر v0 v1 اینڈ v1 v2. پھر دوسرے میں سولوشن میں ہم نے جو ایجز ریموو کیے ہیں دے آر v0 v1 اینڈ v1 v3. پھر تیسرے میں اسی طرح v0 v1 کے ساتھ ہم نے v2 v3 کو ریموو کر دیا ہے. پھر چوتھے میں v0 v3 اور v1 v2 کو ریموو کر دیا ہے. دین وی ریمووڈ v0 v3 اینڈ v1 v3. اور تھرڈ سولوشن میں ہم نے v0 v3 اور v2 v3 کو ریموو کیا ہے. سیونتھ گراف میں ہم نے ریموو کیا ہے v1 v3 کو اور اس کے ساتھ v1 v2 کو. اور فائنلی ایٹھ گراف ہمارے پاس آیا بائی ریموونگ v1 v3 اینڈ v2 v3. اچھا ابھی جو ایگزامپل ہم نے کی ہے اس میں ہمیں ایک گراف گیون تھا اینڈ وی ور ایبل ٹو فائنڈ 8 اسپیننگ ٹریز کورسپونڈنگ ٹو دیٹ گراف. یہ ہمارے پاس جو 8 نمبر آیا ہے ایکچولی ہم یہ نوٹ کریں گے کہ ہم بغیر ڈرا کیے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی گیون گراف ہو تو اس کے کتنے اسپیننگ ٹریز بنتے ہیں. تو یہ بھی ہم ٹاپک کریں کہ آج کے لیکچر کے اندر کہ ہاؤ مینی اسپیننگ ٹریز آر فار اے گیون گراف. ہم ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں اسپیننگ ٹری کے لیے. ہمیں گراف گیون ہوگا اور اس کا ہم نے صرف ایک اسپیننگ ٹری معلوم کرنا ہوگا. فائنڈ اے اسپیننگ ٹری فار ایچ آف دا فالوئنگ گرافس. K15 کے لیے جیسا بائی پارٹائٹ گراف جس کے ایک ورٹیکس ایک سیٹ میں ایک ورٹیکس ہے اور دوسرے سیٹ میں 5 ورٹسز ہیں. اور پارٹ 20 کا ہے کمپلیٹ گراف آن 4 ورٹسز. تو K15 آپ یہ نوٹ کریں کہ اس میں ایجز کی تعداد جو ہے ورٹسز اس میں 6 ہیں. اٹ کنٹین 6 ورٹسز اینڈ 5 ایجز. اس کا مطلب اٹ از آلریڈی اے ٹری. جس میں سے ہمیں کوئی ایج ریموو نہیں کرنا پڑتا. اٹ ڈزنٹ ہیو اینی سرکٹس. اٹ از آلریڈی اے اسپیننگ ٹری. اچھا اس کوشچن کے اس ایکسرسائز کے پارٹ بی میں ہمیں کمپلیٹ گراف آن 4 ورٹسز گیون ہے اور اس کے لیے ہم نے اسپیننگ ٹری معلوم کرنا ہے. آپ اس میں نوٹ کریں کہ 4 ورٹسز ہیں اور ایجز 6 ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 3 ایجز ریموو کرنے پڑیں گے اس میں سے سو دیٹ دا گراف بیکمز اے ٹری. تو ہم نے جو ایجز ریموو کیے ہیں دے آر اے بی بی ڈی اینڈ سی ڈی. یہ 3 ایجز ریموو کیے ہیں اور ہمارے پاس ایک اسپیننگ ٹری آ گیا کورسپونڈنگ ٹو دا گیون گراف. اچھا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمیں کوئی گراف گیون ہو تو ہم اس کے نمبر آف اسپیننگ ٹریز معلوم کر سکتے ہیں کہ اس گراف سے کتنے اسپیننگ ٹری بنائے جا سکتے ہیں, کتنے ڈفرنٹ اسپیننگ ٹریز بنائے جا سکتے ہیں. اسپیننگ ٹریز کو ایکچولی ڈرا کیے بغیر ہم ویسے ان کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ کرچاف ایک میتھمیٹیشین تھا, اس نے یہ رزلٹ ثابت کیا تھا اور ہم اس کا رزلٹ یوز کریں گے. اس رزلٹ کی مدد سے ہم معلوم کر سکیں گے کہ ہاؤ مینی اسپیننگ ٹریز ڈز اے گیون گراف ہیز. اوکے, کرچافس تھیورم اور میٹرکس ٹری تھیورم, اس تھیورم کے 2 نام ہیں. کچھ کتابوں میں اسے کرچافس تھیورم لکھا ہوا ہے اور کچھ میں آپ نوٹ کریں گے اٹ از ریٹن میٹرکس ٹری تھیورم. Let M be the matrix obtained from the adjacency matrix of a connected graph G by changing all ones to minus ones and replacing each diagonal 0 by the degree of the corresponding vertex. Then the number of spanning trees of G is equal to the value of any cofactor of M. تو میں بریف کر دوں آپ کو, پہلے ایکسپلین کر دوں کہ تھیورم کی اسٹیٹمنٹ کو اور پھر ہم اس کی مدد سے ایک کویشچن کریں گے. ہم نے کرنا یہ ہے کہ اگر کسی گراف کے اسپیننگ ٹریز معلوم کرنے ہیں کہ کتنے اسپیننگ ٹریز بنائے جا سکتے ہیں تو پہلے ہم اس کی ایڈجیسنسی میٹرکس لکھیں گے گراف کی. ایڈجیسنسی میٹرکس میں جتنے بھی 1 ہوں گے ان کو ہم نے -1 سے ریپلیس کر دینا ہوگا اور ایڈجیسنسی میٹرکس کے ڈائگنل کے اوپر جتنے 0 آ رہے ہیں ہر انٹری کورسپونڈ کرے گی کسی نہ کسی ورٹیکس کو. جو اس ورٹیکس کی ڈگری ہوگی وہ اس 0 کو ریپلیس کر دے گی.
لیٹس سے کہ پہلا ایلیمنٹ ہے اس کی ڈگری 3 کے برابر ہے, تو اس کے کورسپونڈنگ 0 کو ہم ریپلیس کر دیں گے 3 کے ساتھ. پھر ایک اگلا ورٹیکس ہے, اس کی ڈگری جو ہے وہ 2 کے برابر ہے, تو اس کے کورسپونڈنگ جو ڈائگنل 0 ہے اس کو ہم 2 سے ریپلیس کر دیں گے. اب ہمارے پاس ایک میٹرکس آ جائے گا. اچھا, اس میٹرکس کے کسی بھی ایلیمنٹ کا کو فیکٹر جو ہوگا دیٹ ول گیو یو دا نمبر آف اسپیننگ ٹریز دیٹ کین بی ایسوسیٹڈ ود دا گیون گراف. اب اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں اور آپ کو آسانی کے ساتھ پتا چل جائے گا کہ ہاؤ ڈز دس ریزلٹ ورک. فائنڈ دا نمبر آف اسپیننگ ٹریز آف دا گراف G. اسمال گراف, ہمارے پاس ایک چھوٹا سا گراف ہے ABCD آن 4 vertices, اور اس میں اسپیننگ ٹریز کی تعداد بھی پرابلی بہت زیادہ نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے کرچوفس تھیورم کو یوز کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کا ایڈجیسنسی میٹرکس بنا لیتے ہیں. جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایڈجیسنسی میٹرکس اس کا آئے گا, اٹ ول بی اے 4x4 میٹرکس. چونکہ نمبر آف ورٹیسز 4 ہے تو اٹ ول بی اے 4x4 میٹرکس. اس کی روز کو بھی لیبل کر لیں ورٹیسز کے ساتھ, سو دا روز آر لیبلڈ A, B, C and D, اور کالمس کو بھی لیبل کر لیں ود ورٹیسز A, B, C and D. اب پہلی رو کو فل کرنے کے لیے ہم نوٹ کرتے ہیں کہ A is adjacent to B and A is adjacent to D. تو کورسپونڈنگ ویلیوز کو 1 کر دیتے ہیں اور باقی ویلیوز جو ہیں دے آر 0. پھر B کو ہم دیکھتے ہیں کہ B is adjacent to A and C and D. تو اس طرح سیکنڈ رو میں ہمارے پاس A کے کورسپونڈنگ 1 آ جائے گا, دوسری انٹری اس رو میں 0 ہو جائے گی, دین دا نیکسٹ 2 entries are also 1. تو اسی طریقے سے تھرڈ رو کو بھی آپ فل کر سکتے ہیں بائی نوٹنگ دیٹ C is adjacent to B and D, اور پھر فائنلی فورتھ رو کو فل کر سکتے ہیں آپ بائی نوٹنگ دیٹ D is adjacent to A, B and C. تو اس طرح ہمارے پاس اس کا آ گیا ہے ایڈجیسنسی میٹرکس. اب ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ اس میٹرکس میں جتنے 1 ہیں ان سب کو -1 سے ریپلیس کر دیں. جہاں جہاں ہمارے پاس 1 آ رہا ہے وہاں پہ ہم -1 لکھ دیں گے. اب ڈائگنل میں ہمارے پاس 4 زیروز ہیں. اب ان چاروں زیروز کو, یہ چاروں زیرو جو ہیں دے کورسپونڈ ٹو سرٹن ورٹیکس. پہلا زیرو ورٹیکس A کو کورسپونڈ کر رہا ہے, ڈائگنل کا پہلا زیرو, تو اس زیرو کی جگہ ہم A کی ڈگری لکھ دیں گے وچ از 2. A کی ڈگری 2 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے زیرو کی جگہ ہمارے پاس 2 آ جائے گا. پھر دوسرا زیرو ڈائگنل کا کورسپونڈ کرتا ہے ورٹیکس B کو, اور B کی ڈگری 3 کے برابر ہے, سو وی ول ریپلیس دس زیرو ود ویلو 3. پھر تھرڈ زیرو کورسپونڈس ٹو دا ورٹیکس C, and C has degree 2, therefore this zero is replaced by 2. And finally, fourth zero in the diagonal corresponds to the vertex D, and since degree of D is 3, we replace this zero by 3. اور اس طرح ہمارے پاس یہ میٹرکس آ گیا ہے. اور کرچوفس تھیورم کے مطابق اب اس میٹرکس کے کسی بھی ایلیمنٹ کا اگر ہم کو فیکٹر لے لیتے ہیں, that co-factor will give us the number of spanning trees corresponding to the given graph. اب مثال کے طور پہ پہلے ایلیمنٹ, پہلی رو اور پہلے کالم کا ہم جو ایلیمنٹ ہے اس کا ہم کو فیکٹر لے لیتے ہیں. پہلی رو اور پہلے ایلیمنٹ میں جو ایلیمنٹ ہے اس کا کو فیکٹر ہمارے پاس آ گیا. اٹ از 3 1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 3. آپ اس ڈٹرمننٹ کو ایویلویٹ کر لیں اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو ایویلویٹ کرنے کے بعد نوٹ کریں گے کہ اس کی ویلیو 8 کے برابر آ جاتی ہے. اکارڈنگ ٹو کرچوفس تھیورم the given graph has 8 spanning trees corresponding to it. اچھا, اب اس کو ویریفائی ہم کرتے ہیں, اس کے سارے اسپیننگ ٹریز ہم معلوم کرتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے جو گیون گراف ہے اٹ ہیز 4 vertices اینڈ 5 ایجز. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 2 ایجز کو ریموو کرنا ہے ان 5 میں سے. تو 1 by 1 ہم ریموو کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس ڈفرنٹ آتے چلے جائیں گے اسپیننگ ٹریز. ہم نوٹ کریں گے کہ اسپیننگ ٹریز کی تعداد جو ہے اٹ از ایگزیکٹلی اکول ٹو 8. اچھا, اب اس ایکسرسائز میں ہمیں ایک گراف دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کے کتنے نان آئسومورفک اسپیننگ ٹریز ہیں.
تو پہلے تو ہم اس کے سارے اسپیننگ ٹریز معلوم کر لیتے ہیں اور ان میں سے نان آئسومورفک اسپیننگ ٹریز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو دو ایجز ہم ریموو کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمارے پاس اب یہ دیکھ لیں کہ 8 یہ جو ہمارے پاس اسپیننگ ٹریز آئیں گے ان کو نیچے میں نے ڈرا کیا ہوا ہے. تو اب ان میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ نان آئسومورفک کون کون سے ہیں. آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ اینڈ سکستھ اسپیننگ ٹری آر آئسومورفک, اور اس کے بعد باقی جتنے 6 ہیں دے آر آل آئسومورفک ٹو ایچ ادر, یعنی 2, 3, 4, 5, 7 and 8 they are isomorphic to each other. اس طرح given graph has only 2 non-isomorphic spanning trees. اچھا, کرچوفس تھیورم کی ہم نے اپلیکیشن کے طور پہ ابھی ایک جو ایگزامپل کی ہے, اس کے علاوہ آپ اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں. ہم نے ایک ایگزامپل پہلے بھی کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, جس میں کہ ہم نے ایک گراف کے سارے اسپیننگ ٹریز معلوم کیے تھے اور وہ بھی 8 کے برابر آئے تھے. وہاں پہ بھی آپ کرچوفس تھیورم کو اپلائی کر کے دیکھیں وداؤٹ ایکچولی ایویلویٹنگ دا اسپیننگ ٹریز. آپ اسی طریقے سے پہلے ایڈجیسنسی میٹرکس بنائیں اور پھر اس میٹرکس میں وہی چینجز کریں وچ آر سجیسٹڈ ان دا تھیورم, اور پھر اس کے بعد کسی بھی ایلیمنٹ کا آپ کو فیکٹر معلوم کریں, دیکھیں گے کہ دیٹ از ایگزیکٹلی اکول ٹو 8. اچھا, ایک ہم اب ایگزامپل کرتے ہیں جس میں کہ اسپیننگ ٹری کی پریکٹیکل اپلیکیشن کو ہم انڈیکیٹ کر سکیں گے. Suppose an oil company wants to build a series of pipelines between 6 storage facilities in order to be able to move oil from one storage facility to any of the other 5. For environmental reasons, it is not possible to build a pipeline between some pairs of storage facilities. The possible pipelines that can be built are given below. Because the construction of a pipeline is very expensive, construct as few pipelines as possible. The company doesn't mind if oil has to be routed through one or more intermediate facilities. اس میں کوشچن میں بیسیکلی آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ کوشچن جو ہے یہ اسپیننگ ٹری کو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمیں ایک گراف پرووائڈ کیا گیا ہے اور اس گراف کا ہم نے سمپلی اسپیننگ ٹری معلوم کرنا ہے. تو اس میں آپ نوٹ کریں کہ کون کون سے ایجز کو ریموو کیا جا سکتا ہے. تو اب ہم اس میں سے لیٹس سے وی ریموو اے ڈی اینڈ اے ای اینڈ بی سی اینڈ بی ای, ان کو ہم ریموو کر دیتے ہیں 4 ایجز کو. تو ہمارے پاس 5 ایجز کو ہم ریموو کر دیتے ہیں اور فائنلی ہم ریموو کریں گے سی ڈی کو. 5 ایجز کو ریموو کرنے کے بعد جو ہمارے پاس گراف آئے گا دیٹ از اے اسپیننگ ٹری. اچھا, اس میں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ دا گیون گراف ہیز 6 ورسز اور اٹ ہیز 10 ایجز. تو اس کا مطلب ہے وی نیڈیڈ ٹو ریموو 5 ایجز فرام دا گراف فار obtaining دا اسپیننگ ٹری. اچھا, ابھی تک ہم نے 2 پریکٹیکل پرابلمس کی ہیں فار اسپیننگ ٹریز. پہلے پرابلم میں ہم نے سٹیز کو کنیکٹ کرنا تھا روڈ نیٹورک کے ذریعے, اور دوسرے پرابلم میں ہم نے آئل ریفائنری کے لیے ہم نے پائپ لائنز بنانی تھی. عام طور پہ اس طرح کے جتنے بھی نیٹورکس ہوتے ہیں ان میں ایجز کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہم کاسٹ ایسوشیٹ کر دیتے ہیں, ایک ویٹ ایسوشیٹ کر دیتے ہیں. وہ ویٹ جو ہے عام طور پہ وہ کاسٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اگر وہ روڈ کنسٹرکشن کا پرابلم ہے تو کورسپونڈنگ ایج جو ہے وہ اس کاسٹ کو بتا رہا ہوگا یا اس ڈسٹینس کو بتا رہا ہوگا بٹوین دا 2 سٹیز. اور اسی طریقے سے اگر وہ پائپ لائن کا معاملہ ہے تو وہ مے بی دیٹ ویٹ ول بی انڈیکیٹنگ ایدر دا کاسٹ آف دا پائپ لائن اور اٹ مے بی انڈیکیٹنگ دا ڈسٹینس بٹوین دا 2 نوڈز. تو اب ہمارے پاس ایک سچویشن ایسی آئے گی جس میں کہ ہم ہر ایج کے ساتھ کوئی نہ کوئی ویٹ کو ایسوشیٹ کریں گے. اس طرح کے گراف کو ہم کہتے ہیں ویٹڈ گراف. A weighted graph is a graph for which each edge has an associated real number weight. The sum of the weights of all the edges is the total weight of the graph. تو اس ایگزامپل میں جو نیچے given ہے ہم نے گراف کے ہر ایج کے ساتھ کوئی نہ کوئی ویٹ ہم نے ایسوشیٹ کیا ہوا ہے,
اور ٹوٹل ویٹ آ جائے گا بائی ایڈنگ آل دیز نمبرز. تو ٹوٹل ویٹ اس کا آ گیا 2 + 6 + 3 + 2 + 3 + 1 اینڈ دیٹ ایڈز اپ ٹو 17. تو اس گراف کا ٹوٹل ویٹ 17 کے برابر آ جائے گا. اچھا, اب ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ کسی بھی گراف کے لیے وی کین ہیو اے نمبر آف اسپیننگ ٹریز. اب اگر گراف ویٹڈ ہے تو یوزلی وی آر انٹرسٹڈ ان دیٹ پرٹیکولر اسپیننگ ٹری which has the minimum weight. تو اس طرح کے گراف کو ہم کہتے ہیں minimal spanning tree. A minimal spanning tree for a weighted graph is a spanning tree that has the least possible total weight compared to all other spanning trees of the graph. اور یہ دو نوٹیشنز بھی نوٹ کر لیں. If G is a weighted graph and E is an edge of G, then WE denotes the weight of E and WG denotes the total weight of G. Okay, اب ہم منیمل اسپیننگ ٹری کی ایک پرابلم کرتے ہیں. ہم یہ کریں گے کہ ہمیں ایک گراف گیون ہوگا اور پہلے اس کے سارے اسپیننگ ٹریز بنا لیں گے اور پھر اس میں سے آئیڈینٹیفائی کر دیں گے جو منیمل اسپیننگ ٹری ہوگا, جس کا سب سے کم ویٹ ہوگا, اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر دیں گے. فائنڈ the spanning trees of the weighted graph below also indicate the minimal spanning tree. اب اس گراف میں دیکھیں کہ ایک ہی سرکٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ we'll just need to remove one of the edge from the circuit. سرکٹ جو ہے وہ ٹرائنگل کی شکل میں ہے اور ہمارے پاس تین چوائسیز ہیں, یا تو ہم ویٹ 6 والا ایج ریموو کر دیں, یا ویٹ 2 والا ایج ریموو کر دیں, یا ویٹ 3 والا ایج ریموو کر دیں. تو اس طرح ہمارے پاس تین گرافس آ جائیں گے. پہلا گراف ہمارے پاس آ گیا بائی ریموونگ دا ایج کورسپونڈنگ ٹو دیٹ ہیز ویٹ 3. پھر اس کے بعد دوسرا گراف ہمارے پاس آ گیا ہے بائی ریموونگ دا ایج آف ویٹ 6, اور تیسرا گراف ہمارے پاس آ گیا ہے بائی ریموونگ دا ایج ود ویٹ 2. تو کلیئرلی آپ یہ نوٹ کریں کہ جب ہم ویٹ 6 کے ایج کو ریموو کریں گے تو اس سے ہمارے پاس جو گراف آئے گا دیٹ ول بی دا منیمل اسپیننگ ٹری, اور اس کا ویٹ آتا ہے 11. اچھا, آپ نے یہ دیکھا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ سارے کے سارے اسپیننگ ٹریز کو ہم بنا لیں اور پھر اس کے بعد جس کا سب سے کم ویٹ ہو اس کو ہم کہہ دیں گے دیٹ از اے منیمل اسپیننگ ٹری. تو اگر چھوٹا سا گراف ہو تو مے بی اٹس ناٹ ٹو ڈیفیکلٹ, لیکن اگر آپ کے پاس بڑا گراف آ جاتا ہے دین یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر الگوریدم, اور کسی ایسا الگوریدم ہمارے پاس ہو کہ ڈائریکٹلی ہمارے پاس اسپیننگ ٹری آ جائے. تو اس میں ہم دو الگوریدم اسٹڈی کریں گے. پہلا الگوریدم ہے کروس-کالز الگوریدم. اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم لیٹس سے کہ ہمیں گراف جی گیون ہے اور اس کا ہم اسپیننگ ٹری بنانا چاہتے ہیں, تو ٹری کو ہم ٹی سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں, کیپٹل ٹی کے ساتھ. تو ٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ جی کے جتنے بھی ورڈسز ہیں وہ اس گراف ٹی میں, اسپیننگ ٹری ٹی میں ہم شامل کر لیں گے. ابھی ہمارا جو اسپیننگ ٹری ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا, اس میں صرف اٹ ہیز اونلی ورڈسز, آل دا ورڈسز فرام جی. اب ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ جی میں سے دیکھیں گے کہ اسمالسٹ ویٹ کا ایج کون سا ہے, وہ جی میں سے اس ایج کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور ٹی میں ایڈ کر دیں گے. اب جو جی میں باقی ایج رہ گئے ہوں گے ان میں سے دیکھیں گے کہ اسمالسٹ ویٹ کا ایج کون سا ہے, پھر اس ایج کو لیں گے اور ٹی میں پھر ایڈ کر دیں گے. کنڈیشن یہ ہے کہ ایڈ کرتے ہوئے ہم نے صرف ان ایجز کو ایڈ کرنا ہوگا وچ ڈو ناٹ پروڈیوس اینی سرکٹ. اگر کوئی ایج سرکٹ پروڈیوس کرے تو پھر اس کو ہم نے سمپلی جی میں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے وداؤٹ ایڈنگ انٹو ٹی. اب اس کو فارملی دیکھ لیں اس الگوریدم کو, اور پھر اس کی ہم ایگزامپل کریں گے. کروس-کالز الگوریدم. اس الگوریدم میں ان پٹ ہوگی دا گراف جی, a weighted graph with n vertices. سب سے پہلے ہم نے انیشیلائز کرنا ہے ٹی کو which is going to be the minimal spanning tree of G, اور انیشیل میں ہم اس کو سارے کے سارے ورڈسز جو جی کے وہ اس میں شامل کر لیں گے وداؤٹ اینی ایجز. سیٹ آف ایجز آف جی جو ہے اس کو ہم کیپٹل ای کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں اور ایک نومیرک ویریبل ایم انٹروڈیوس کرتے ہیں اور اس کو انیشیلائز کر دیتے ہیں ود اے ویلیو 0. اب اسپیننگ ٹری ول ہیو ریمبر n-1 ایجز, کیونکہ جی میں n ایجز ہیں تو اسپیننگ ٹری ول ہیو n-1 ایجز. اب ہم نے ایک لوپ چلانا ہے جو کہ جی میں سے ایج کو ڈیلیٹ کرے گا اور ٹی میں ایڈ کرتا چلا جائے گا,
اور ساتھ ساتھ ہی ہم m کو انکریمنٹ کرتے چلے جائیں گے, اور m ول انڈیکیٹ دا نمبر آف ایجز ان t, اور جب تک m کی ویلیو n-1 نہیں ہو جاتی دس لوپ ول کنٹینیو. اچھا, while m is less than n-1 ہم یہ 3 جو اسٹیپس کریں گے. پہلا اسٹیپ ہے, اے اسٹیپ ہے, فائنڈ این ایج ان ای آف لیسٹ ویٹ, then delete e from e. If addition of e to the edge set of t does not produce a circuit, then add e to the edge set of t and set m equal to m+1 and while, اور اس کے بعد آپ آؤٹ پٹ کر دیں ہمارا جو آنسر ہے اسپیننگ ٹری ہے, دیٹ از دا آنسر, اور یہ ہمارا الگوریدم کا اینڈ ہے. اچھا, اب ہم کروس-کالز الگوریدم کی ایک اپلیکیشن کرتے ہیں جس میں ہمیں ایک گراف گیون ہوگا اور ہم اس الگوریدم کی مدد سے اس گراف کا اسپیننگ ٹری معلوم کریں گے. Use Kruskal algorithm to find a minimal spanning tree for the graph given below. Indicate the order in which edges are added to form the tree. اب یہ ہمارے پاس گراف given ہے. سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ ٹری کے سارے ورڈسز کو مارک کر لیتے ہیں, A, B, C, D, E, F and G. اب given گراف میں سے دیکھتے ہیں کہ سب سے smallest weight کا ایج کون سا ہے. A, B is clearly the edge with smallest weight. ہم اے بی کو جی میں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, گیون گراف میں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ٹری میں ایڈ کر دیتے ہیں. Now we have one edge in our graph. اب جی میں جو باقی ورڈسز رہ گئے ہیں ان میں سے اسمالسٹ ویٹ ہے ای ایف ایج کا, اس کا ویٹ 2 کے برابر ہے. اب اس ایج کو ہم ریموو کر دیتے ہیں فرام دا گیون گراف اینڈ ایڈ اٹ ٹو دا اسپیننگ ٹری. اب ہمارے پاس ٹری میں 2 ایجز آ گئے. اب جو باقی ہمارے پاس ایجز رہ گئے ہیں گیون گراف میں, ان دیٹ گراف ڈی ای ہیز دا اسمالسٹ ویٹ وچ از اکول ٹو 3. اب ڈی ای کو بھی اسی طریقے سے ایڈ کر دیتے ہیں اینڈ وی ناؤ ہیو 3 ایجز ان اوور اسپیننگ ٹری. پھر اس کے بعد سی ڈی کو, اور اسی طریقے سے آپ نوٹ کریں کہ جی ایف کو ایڈ کرنا پڑے گا اور فائنلی بی سی کو ایڈ کریں گے, اور یہ ہمارے پاس منیمل اسپیننگ ٹری آ جائے گا. تو آرڈر بھی جیسے میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں, آرڈر آف ایڈنگ دا ایجز ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے اے بی کو ایڈ کیا تھا, پھر ای ایف کو, پھر ای ڈی کو, دین سی ڈی, دین جی ایف اینڈ فائنلی بی سی. تو یہ اس طریقے سے ہمارے پاس اسپیننگ ٹری آ گیا یوزنگ کروس-کالز الگوریدم. اچھا, دوسرا الگوریدم اب اسٹڈی کریں گے. اب کروس-کال الگوریدم ہم نے اسٹڈی کر لیا ہے. اسپیننگ ٹری کے لیے ایک اور الگوریدم فیمس الگوریدم ہے جسے ہم کہتے ہیں پرمز الگوریدم. ہم نے نوٹ کیا تھا کہ کروس-کال الگوریدم میں سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ سارے کے سارے ورڈسز کو پہلے ہم پلاٹ کر لیتے ہیں, پھر ایجز ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں. پرمز الگوریدم ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ گراف کے گیون گراف کے کسی ایک ورڈیکس کو پہلے پلاٹ کریں گے, پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ورڈیکس کے گیون گراف میں کون کون سے ایجز, کنیکٹڈ ایجز کون کون سے ہیں, وہ ورڈیکس کن کن ایجز کے ساتھ انسیڈنٹ ہے, اور ان ایجز میں سے جو اسمالسٹ ویٹ والا ایج ہوگا وہ ہم لے لیں گے اور اس کو ایڈ کر دیں گے اپنے اسپیننگ ٹری کو, جو اسپیننگ ٹری کو ہم بلڈ کر رہے ہیں. تو یہ پروسیس ہم نے کرنا ہوگا. لیٹس سی دا الگوریدم. ان پٹ از اگین دا سیم, G a weighted graph with n vertices. First of all, pick a vertex V of G and let T be the graph with one vertex V and no edges. Let V be the set of all vertices of G except V. For I equal to 1 to n minus 1, find an edge E of G such that E connects T to one of the vertices in V. 2. E has the least weight of all edges connecting T to a vertex in V. Let W be the end point of E that is in V. Add edge E and vertex W to the edge and vertex sets of T and delete W from V. Next I. تو اسی طریقے سے ہم نے اس لوپ کو چلاتے چلے جانا ہے and we will get the spanning tree. اچھا, پرمز الگوریدم کو السٹریٹ کرنے کے لیے بھی ہم وہی ایگزامپل لیتے ہیں جو ہم نے کروس-کال الگوریدم کے لیے لی تھی.
Use Prim's algorithm starting with vertex A to find a minimal spanning tree of the graph below. Indicate the order in which edges are added to form the tree. اب ہم نے سب سے پہلے ٹری میں ورٹیکس اے کو شامل کرنا ہے. اب آپ نوٹ کریں کہ اے جو ہے اٹ از ایڈجیسنٹ ٹو بی اینڈ ٹو ای, لیکن ایج اے بی کا ویٹ 1 کے برابر ہے, جبکہ ایج اے ای کا ویٹ جو ہے یہ 9 کے برابر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اے بی کو چوز کر لیں گے فار ایڈنگ انٹو اوور ٹری. اچھا, اب ہمارے جو اسپیننگ ٹری اب تک ہم نے بنایا ہے, اٹ ناؤ ہیز 2 ورڈسز. ہم نے اے سے اسٹارٹ کیا تھا, بٹ ناؤ اٹ ہیز 2 ورڈسز اینڈ 1 ایج. ورڈسز اس میں سے آگے اے اور بی. اب ہم نے اے اور بی کے جتنے بھی ایڈجیسنٹ ورڈسز ہیں ان کو دیکھنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ کورسپونڈنگ ایجز کا ویٹ کیا ہے. جو سب سے کم ویٹ والا ایج ہوگا اس کو اب ہم نے ایڈ کرنا ہوگا اپنے گراف میں. تو آپ اس میں نوٹ کریں کہ بی سی, the edge BC has the smallest weight. edges تو اور بھی ہیں ہمارے پاس ہیں, مثلا BC بھی ہے, BG بھی ہے اور AE بھی ہے جن کو کنسیڈر کیا جا سکتا تھا, لیکن BC has the smallest weight, therefore we will add BC to our graph. اچھا, اب ہمارے جو ٹری ہم بلڈ کر رہے ہیں اس میں it now contains 3 vertices and 2 edges. اسی طریقے سے پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ان 3 ورڈسز کے ساتھ کون کون سے ورڈسز ایجز ہیں اور کون سا ایج ہے جو کہ اسمالسٹ ویٹ, جس کا وچ ہیز اے اسمالسٹ ویٹ. تو آپ نوٹ کریں گے کہ ایٹ دس اسٹیج سی ڈی کین بی ایڈڈ بیکاز اٹ ہیز دا اسمالسٹ ویٹ. تو سی ڈی کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں. ناؤ اور گراف کنٹینز 4 ورڈسز اے بی سی اینڈ ڈی. اب ان چاروں ورڈسز کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ورڈسز ایڈجیسنٹ ہیں ان دا گیون گراف, اور پھر ان کے جو کورسپونڈنگ ایجز ہیں ان کا ویٹ نوٹ کرتے ہیں. تو کلیئرلی ڈی ای ہیز دا اسمالسٹ ویٹ وچ از 3, تو ڈی ای کو ایڈ کر لیتے ہیں. اب ہمارے گراف میں 5 ورڈسز آ گئے ہیں اور ہمیں ان 5 ورڈسز کو کمپیئر کرنا ہوگا, اپنے ان کے ایڈجیسنٹ ورڈسز کے ویٹ کو کمپیئر کرنا ہوگا. تو اب ہم جو اس اسٹیج کے اوپر ایج ایڈ کریں گے دیٹ ول بی ای ایف, اور پھر فائنلی ہم ایڈ کریں گے جی ایف. ہم نے 6 کے 6 ایجز ہم نے ایڈ کر لیے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وی ہیو obtained the spanning tree and our algorithm stops. اچھا, آپ یہ نوٹ کریں کہ وہی ہمارے پاس اسپیننگ ٹری آیا ہے اس صورت میں بھی جو کہ ہمارے پاس کروسکال الگوریتھم سے آیا تھا. دونوں صورتوں میں ہمارے پاس ایک ہی اسپیننگ ٹری آ رہا ہے ود سیم ٹوٹل نمبر آف ویٹ. اچھا, ابھی جو ہم نے اگزامپل کی ہے اس میں سارے ایجز جو تھے دے ہیڈ ڈسٹنکٹ ویٹس. اگر یہ سچویشن ہو تو ہمارے پاس یونیک آتا ہے منیمل اسپیننگ ٹری, چاہے ہم کروسکال الگوریتھم اپلائی کریں یا پرمز الگوریتھم اپلائی کریں. لیکن اگر گراف میں ایسے ایجز موجود ہوں جن کا ویٹ برابر ہے تو پھر اس بات کی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وی کین گیٹ مور دین 1 منیمل اسپیننگ ٹری. اب ہم ایک ایگزامپل کریں گے جس میں یہ سچویشن ہمارے پاس آئے گی کہ دیر ول بی 2 ایجز ود دا سیم ویٹ, اور ہمارے پاس کورسپونڈنگ جو منیمل اسپیننگ ٹری آئیں گے دے ول بی مور دین 1. تو ہم نے دونوں الگوریتھمس کے ذریعے یہی چیز آبزرو کرنی ہے, کروسکال الگوریتھم کے ذریعے بھی اور پرمز الگوریتھم کے ذریعے بھی. Find all minimal spanning trees that can be obtained using Kruskal's algorithm, and part B, Prim's algorithm starting with vertex A. تو پہلے ہم Kruskal's algorithm اپلائی کرتے ہیں. تو Kruskal algorithm میں آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے ہم سارے کے سارے vertices جو ہیں وہ پلاٹ کر لیتے ہیں A, B, C, D and E. یہ ہم نے پلاٹ کر لیے. پھر اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہوگا ایج ود دا اسمالسٹ ویٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سی ڈی کو ایڈ کر لیں گے سب سے پہلے. پھر اس کے بعد نیکسٹ اسمالسٹ میں ہمارے پاس چوائس آ گیا ہے کہ نیکسٹ اسمالسٹ جو ہے وہ ہم سی ای کر سکتے ہیں یا ڈی ای کر سکتے ہیں. ہم لیٹس سے وی ٹیک سی ای. اگر ہم سی ای کو شامل کر لیتے ہیں 2 ایجز آ جائیں گے ہمارے پاس سی ڈی اینڈ سی ای. اب ہم نے نیکسٹ اسمالسٹ جو ہے وہ ایکچولی بنتا تو ڈی سی ہے,
لیکن ڈی سی کو ایڈ کرنے سے ہمارے پاس سرکٹ آ جائے گا, ڈی ای کو ایڈ کرنے سے ہمارے پاس سرکٹ آ جائے گا. سو وی ول سمپلی ریموو اٹ فرام دا گراف وداؤٹ ایڈنگ اٹ انٹو دا اسپیننگ ٹری. اچھا, اب جو ہمارے پاس 4 ایجز باقی رہ گئے ہیں, ان میں سے اسمالسٹ ویٹ والا ایج ہے سی بی, اس کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں. اب ہمارے پاس 3 ایجز باقی رہ گئے ہیں, اور ان ایجز میں سے اسمالسٹ ویٹ والا ایج بی سی ہے, لیکن اس ایج کو ایڈ کرنے سے سرکٹ کریٹ ہو رہا ہے ہمارے گراف کے اندر. Therefore we will simply remove it from the graph without adding it into the spanning tree. اب ہمارے پاس 2 ایجز باقی رہ گئے ہیں, اور ان دونوں ایجز میں سے ہم اے ڈی کو چوز کر لیتے ہیں بیکاز اٹ ہیز اے اسمالر ویٹ. تو اس طرح ہمارے پاس یہ آ گیا. اچھا, اب یہ نوٹ کریں کہ یہ ہمارے پاس ہم نے 4 ایجز ایڈ کیے ہیں اینڈ وی obtained this spanning tree. ایک اسٹیج کے اوپر ہمارے پاس چوائس تھا, وی کوڈ ہیو چوزن سی ای اور ڈی ای, اور ہم نے سی ای کو چوز کیا تھا. اگر ہم اس اسٹیج کے اوپر ڈی ای کو چوز کرتے تو ہمارے پاس یہ گراف آئے گا جو کہ رائٹ سائڈ پہ میں نے ڈسپلے کیا ہوا ہے, ڈرا کیا ہوا ہے. تو ان طرح چونکہ 2 ہمارے پاس ایسے ایجز آ گئے ہیں ود دا سیم ویٹ 5, تو کورسپونڈنگ ہمارے پاس جو 2 ہمارے پاس اسپیننگ ٹریز آ رہے ہیں. اب ہم پرمز الگوریتم کے ذریعے کرتے ہیں, اسپیننگ ٹری کو معلوم کرتے ہیں. اسٹارٹنگ ایٹ ورٹیکس اے, ورٹیکس اے سے ہم اسٹارٹ کریں گے تو ورٹیکس اے کے ایڈجیسنٹ ہیں ایجز اے ڈی اینڈ اے بی. اے ڈی کو نیچرلی ہم ایڈ کریں گے بیکاز اٹ ہیز اسمالر ویٹ. پھر اس کے بعد ہمیں ڈی سی کو ایڈ کرنا ہوگا. ڈی سی کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہمارے پاس چوائس آ گیا ہے, وی کین ایدر ایڈ سی ای اور ڈی ای. تو پہلے ہم سی ای کا چوائس لے لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم ایج بی سی کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں اپنے گراف میں. دوسری صورت میں ہمارے پاس جو چوائس آیا تھا 3rd ایج کو ایڈ کرنے کا, اس میں ہم ڈی ای لیتے ہیں, اور پھر 4th ایج سی بی کو ایڈ کر لیتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس یہ 2 ڈسٹنکٹ اسپیننگ ٹریز آ گئے ہیں یوزنگ پرمز الگوریتم. اچھا جی, ود دس وی کم ٹو دا اینڈ آف اوور لیکچر ٹوڈے. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ دس واز اوور لاسٹ لیکچر اینڈ وی آر ناؤ کنکلوڈنگ اوور کورس. اچھا, اس کورس کے دوران میری بہت ایفرٹ رہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو سالوڈ ایگزامپلس پرووائڈ کروں. کتاب کی بہت سی ایکسرسائز ہم نے سالو کر کے آپ کو دی ہیں, اینڈ آئی ایم شیور اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ فار یو ٹو اسٹڈی. آپ کی ساری کی ساری ایکسرسائز بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ صرف انہی ایکسرسائز کے اوپر ڈیپینڈ کریں جو کہ ہم نے اپنے کورس کے دوران سالو کی ہیں. میں کورس کے ساتھ ساتھ آپ کو سجیسٹڈ ریڈنگ بھی دیتا رہا ہوں, آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ ہوم اسائنمنٹ کے طور پہ آپ کو کون کون سے کویشچنس کرنے چاہیے. ہوپ فلی یو ہیو بین ڈوئنگ دیٹ. اور اگر آپ یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں تو اب آپ کو فائنل ایگزام کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے فائنل ایگزام کے لیے تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی ہوں گی, اینڈ آئی ایم سرٹنلی گوئنگ ٹو وش یو ویری گڈ لک. مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ بڑے اچھے گریڈز لیں گے اپنے فائنل ایگزام کے اندر. یہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس کا کورس ایسا ہے جو کہ ایگزیکٹلی آپ کو ڈائریکٹلی آپ کے کمپیوٹر سائنس کا کورس تو نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہتے اٹس اے پارٹ آف کمپیوٹر سائنس, لیکن یہ بیسس بنتا ہے آپ کے بہت سے کورسز کا. کمپیوٹر سائنس کے بہت سے کورسز ہیں جن کی فنڈامنٹلس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بڑا ضروری ہوگا کہ آپ ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے کنسیپٹس آپ کے پاس اچھے بلڈ ہوئے ہوں. تو اگر آپ اس کورس کو اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا دین اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ یو ان a lot of other courses. For example, data structures میں, compiler theory میں, automata میں, اور اس طرح کے بہت سے کورسز میں آپ discrete mathematics کو دیکھیں گے کہ it is going to be very very useful to you. اچھا, آپ سب کے ساتھ though I don't know you by face, I'm sure we are going to meet sometime, لیکن I wish you very good luck in the exams and hope to see you again sometime.